کس کے اراکین ادھر ادھر ہو سکتے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم جماعتیں مل کر سینٹ انتخابات میں کوئی اپسیٹ کر سکتی ہیں یا حکومت اپوزیشن کی کوئی سیٹ لے جائے گی؟ شفاف الیکشن کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی. ساتھ ہی ساتھ بجلی، گیس اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے بھی اپوزیشن بڑی تنقید کر رہی ہے، اس پر بھی پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے. ویری کوئکلی میرے ساتھ آج کی ڈیبیٹ میں جو مہمان شریک ہوں گے ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. شیلا صاحبہ بہت شکریہ. نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. نہال صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اس ڈیبیٹ کا آغاز جو ہے وہ ہم کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ایک تو مریم نواز نے جو بھی ڈسکے میں خطاب کیا اس پر پروگرام میں بات ہوگی، لیکن ہمارا جو ایشو ہے، جو ڈیبیٹ ہے جس پر، وہ یہ سینٹ الیکشن ہے کہ کیا کوئی اپسیٹ کر سکتا ہے، جبکہ امیدواروں کے نام جو ہے وہ سامنے آ گئے. اپوزیشن ناراض اراکین سے بھی امید لگا کر جو ہے وہ بیٹھی ہے. آج یوسف رضا گیلانی نے بھی اپنے کاغذات جو ہے وہ جمع کرا دیے ہیں وفاق سے نشست کے لیے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، وہ ہمیں اس ڈیبیٹ میں جوائن کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اور نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون سے، وہ اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی بڑی تقریر کی ہے مریم نواز صاحبہ نے اور بڑا جو ہے وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے. اب آپ کیونکہ وہاں پر منسٹر بھی ہیں، یہ کمپیریزنز جو ہیں وہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اور مریم نواز کی یہ جو تقریر ہے آج کی، کچھ آپ نے بھی سنا ہوگا، کیا ریاکشن کیا آپ کا اس کے اوپر؟ ابل تو میں نے ان کی تقریر سنی نہیں ہے. اچھا. because I'm not very keen on hearing what she says. یہ ایک ہی بات جو دہرا کے فرماتی ہیں اس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس وقت اگر ہم سینٹ کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کیا غلط کام کر دیا ہے جس کے اوپر ان کو اتنی تکلیف اور پرابلم ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مصباح جمہوریت بنائی تھی، بی بی زندہ تھی، تو تب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، ان لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں اوپن الیکشن کرنے چاہیے. مقصد یہ ہے کوئی اگر ہم بات کہیں تو وہ غلط ہے، اگر یہ کہیں تو بالکل صحیح ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے صاف شفاف الیکشن ہو، اور پوری کوشش اسی لیے کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہر الیکشن جو ہے وہ تنازع بن جاتا ہے. ہر الیکشن کے بعد جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے سے جاتی ہوئی ہے، اور ہوتے ہیں بہت سارے غلط کام الیکشن کے اندر، کوئی شک نہیں اس کے بارے میں. میں نے 3 الیکشن لڑے. پچھلے جو ضمنی الیکشن تھا اس میں میں نے ہر قسم کا ریکارڈ توڑا تھا. 32 میں نے پٹیشن دی تھی آف وائلیشنز. اس کے باوجود میری بھی کوئی سنید نہیں ہوئی تھی. اس زمانے میں ابھی بی بی مریم جو اتنی تقریریں دے رہی ہیں، میں ان سے سوال پوچھوں کہ جب وہ ضمنی الیکشن تھا تو آپ کو کس نے یہ پاور دیے تھے کہ 2.5 ارب روپے آپ نے ٹیپا میں شفٹ کروائے تھے فرام دا فیڈرل گورنمنٹ، کہ وہاں آپ نے آیا اسپیسیفکلی ہلکا 120 پہ لگانے کے لیے؟ وہ سارا کچھ اب سامنے آیا ہے نا. تب بھی میں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے، ٹیپا کے باہر کھڑے ہو کے پوچھتی رہی کہ مجھے کوئی حساب تو دیجیے نا. اس سے زیادہ کیا دھاندلی ہو سکتی ہے کہ حکومت ایک حلقے کے اندر 2.5 ارب روپیہ سینکشن کرے صرف اس ضمنی الیکشن کی خاطر؟ اور اس کے حال یہ تھا کہ وہاں کے جو کاؤنسلرز تھے وہ کہتے تھے جی ہم تو 3 دفعہ سڑکیں توڑوائیں اور بنوائیں تو ہمارے پیسے ختم ہو جائیں. اس طرح کے کام تو ہوئے ہیں نا، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں. ہمیں ہر طریقے سے ریفارمز لانے چاہیے. اچھا. اور اب کیونکہ سینٹ الیکشن آ رہا ہے تو وائی ناٹ ہیو دیٹ ریفارم ڈن، جس پہ یہ بھی خواہش مند تھے اور ہم بھی چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں شیلا صاحبہ، کیا کوئی اپسیٹ کر سکتی ہے پی ڈی ایم؟ امیدیں تو تھوڑا، آج یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ نے وہ نامزد کر دیا وفاق سے امیدوار. 2 سابق وزراء اعظم جو ہے وہ ان کے تائید کنندگان ہیں. نمبر گیم ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ آپ کو کوئی امید ہے کہ پی ڈی ایم مل کر کوئی وفاق میں یا کسی اور جگہ پر کوئی ایسی سیٹ لے سکتی ہے جو حکومت کی بنتی ہو، لیکن وہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن جو ہے وہ مل کر نکال لے؟ اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ پروگرام میں شامل کرنا. اور بات چیت کے دوران جو ہم نے سنا، تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور ہمت دے بہت، اور بڑی بہادری سے وہ لڑ رہی ہیں، اور میری بہت دعا ہے ان کے ساتھ، بہت دعا ہے.
اور دوسری بات دیکھیے، اب ہے الیکشن سامنے کھڑا اور سب کے امیدوار میدان میں آ گئے ہیں. اب جب تک رزلٹ نہیں آئے گا تو حالات کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں طرف سے جماعتیں جو ہیں وہ یہی دعوے کریں گی کہ ہم اپسیٹ کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم کر دیں گے. تو یہ طریقہ ہے ایک، اور جو جمہوری طریقہ ہے اس میں آپ ہر جگہ سے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دیتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے. رہی جہاں تک بات، سب لوگ چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن بات جو ہے وہ ٹائمنگ کی ہے. اور ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی، جب 18ویں ترمیم کی تھی تو طریقہ یہی تھا کہ تمام پارٹیز سے لوگ بٹھا کر کمیٹی بنائی، مہینوں کام کیا، پھر بھی عمران خان صاحب کو 18ویں ترمیم سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں میننگ فل ڈسکشن نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ وقت تھا جب صادق سنجرانی صاحب کا والا معاملہ ہوا تھا، بنا دیتے کمیٹی، کام ہو جاتا، لیکن کمیٹی نہیں بنائی گئی. آئین کی ایک آرٹیکل جو بڑا واضح ہے، جو بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ بیلٹنگ کب تک، کب ہوگی، کس کے لیے ہوگی، اس کی تشریح ہوئی بھی ہے، ایکسپلینڈ ہے. اس کو ایک آپ ایکٹ کے ذریعے یا ایک آرڈیننس کے ذریعے نہیں لا سکتے، یہ غیر آئینی طریقہ ہے. میں نے اس میں جتنے وہ ٹھیک ہے، مگر جب آپ یہ دیکھیں، میری ذرا گزارش سنیں، یہاں پر وہ آپ کے بات سے طریقہ کار پر جو اعتراض ہے، لیکن یہ تمام مسلم لیگ نون کہتی ہے، خان صاحب بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا موقع ہے، شفاف الیکشن. یہ سینٹ کے لیے شفاف الیکشن جو ہے وہ اس کی نظر میں، آپ کی نظر میں جو ہے وہ اس کی کیا تعریف ہے؟ کیسا الیکشن جو ہے وہ سینٹ کا ہو تو وہ شفاف الیکشن ہوگا؟ اچھا دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں سیکرٹ بیلٹنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایوان بالا میں یہ اختیار دیا جا رہا ہے ووٹر کو، ووٹر ایوان بالا کے انتخاب کے لیے ووٹر کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پسند استعمال کر سکتا ہے. اب اپنی پسند استعمال کرنا ایک الگ بات ہے، اس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ اس نے اپنے رائے کا جو ہے رائٹ وے میں اس نے یوز کیا. لیکن اگر وہ اس پسند کو مشروط کر دے پیسے کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، تو یہ انتہائی غلط ہے. اور یہ رشوت ویسے بھی جو ہے آپ کو پتا ہے نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس کو اس طرح سمجھتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک چیز بڑے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیسہ اور دھمکی نہ ہو مگر چوائس جو ہے وہ ووٹر کو ضرور دی جا سکتی ہے، تو پھر آپ کی نظر میں وہ شفاف الیکشن ہوگا. سیکرٹ بیلٹنگ کا مطلب یہی ہے، ایک اچھا شخص جو ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ پارٹی کے ساتھ چلے. لیکن اگر کہیں پہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پارٹی نے صحیح آدمی منتخب نہیں کیا تو یہ سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے یہ اس کو مطلب یہ اس کے لیے چانس ہے کہ وہ اپنی رائے کو صحیح رکھے. لیکن اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس پارٹی نے اس کو یہاں تک پہنچایا کیا یہ صحیح فیصلہ تھا. تو ساری بات میں تو صرف آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ شفاف الیکشن کی تعریف جو ہے وہ آپ کی نظر میں یا اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب یہ دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے کہ اگر شفاف الیکشن ہو تو ہم یہ الیکشن جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. مجھے ایک منٹ دے، میں ذرا نیال بھائی سے ذرا پوچھ لوں. نیال بھائی، آپ نے کیونکہ سینٹ کا جو ہے وہ الیکشن لڑا بھی ہے، کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ پی ڈی ایم ساری جماعتیں مل کر حکومت کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں، یہ بھی بات ہو رہی ہے